بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ضمیر رفاقی، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی پریس ٹی وی، اور آج بڑے ایک اہم موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے ملک خدا بخش صاحب کے ساتھ۔ ملک خدا بخش صاحب سابق آئی جی ہیں، فورسز سے ان کا تعلق ہے، اور خصوصاً جو ہمارے علاقائی جو جتنے بھی مسائل ہیں اور دنیا کے ساتھ جو مراسم ہیں، خصوصی طور پہ جو انٹرنیشنل ہمارے ایام آتے ہیں، اس کے اوپر یہ گہری نظر رکھتے ہیں، قومی اور بین الاقوامی معاملات کو بہت اچھے طریقے سے دیکھتے بھی ہیں، اس کے اوپر پروگرام کرتے ہیں۔ اویئرنیس پھیلانے کے حوالے سے ان کے کافی سارے پروگرام ان کے فیس بک پیج کے اوپر، ان کے سوشل میڈیا پہ، ان کے انسٹاگرام پہ، ان کے ریلز کے ذریعے جو ہے وہ جتنا یہ کام کر رہے ہیں، اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ون مین آرمی ہے۔ تو آج ہم جس طرح سے آپ ناظرین جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں سرحدیں ہیں، ایک زمینی سرحدیں ہیں، ایک سمندری سرحدیں ہیں، پھر سمندر کا اپنا ایک پورا کا پورا جو ہے ایک دنیا ہے۔ انڈین اوشین جو ہے، بحیرہ ہند جو ہے، وہ پاکستان کے ساتھ اس کی ایک طویل سرحد جڑی ہوئی ہے، اور پاکستان کے ساتھ کیا ریلیشنز ہیں اور انڈین اوشین جو ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے ساتھ، یہ ہم جانیں گے ملک صاحب سے کہ جی یہ پاکستانی حوالوں سے اگر ہم بات کریں یا انڈین عالمی حوالوں سے بات کریں، انٹرنیشنل حوالوں سے، تو اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اور کس طرح سے ہم آگے جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ انڈین اوشن کی امپارٹنس یہ ہے کہ یہ دنیا کا تیسرا بڑا سمندر ہے اور ایک بہت اہم میری ٹائم زون ہے جو کہ کنیکٹ کرتا ہے افریقہ کو، مڈل ایسٹ کو، ساؤتھ ایشیا کو اور یورپ کو۔ اچھا۔ اور انٹرنیشنلی اس کے جو میجر چوک پوائنٹس ہیں، جس طرح اسٹیٹس آف ہارمز اور اسٹیٹس آف ملائکہ بھی اسی میں آتے ہیں، اور روزانہ اس سے 33 ملین بیرلز آف آئل ٹرانزٹ ہوتا ہے فرام مڈل ایسٹ ٹو ادر کنٹریز۔ اچھا، پھر یعنی یہ دنیا بھر کے جہاز جو ہے اس سے گزرتے ہیں، یہ جو مڈل ایسٹ سے جہاں آئل جاتا ہے، رشیا بھی ہے، وہاں سے جو آئل جاتا ہے وہ ایک ڈفرینٹ جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ پھر 55% آف میری ٹائم آئل ٹریڈ دنیا کی، اور 42% آف شور پیٹرولیم وہ بھی انڈین اوشن سے گزرتا ہے۔ پھر چائنا کے اپنے انٹرسٹ ہیں، انڈیا کے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ 2200 کلومیٹر جو انڈین اوشن کے ساتھ انڈین لگتا ہے، اور 972 یا 98 کے قریب جو ہے پاکستان کا باڈی واٹر لگتا ہے، جس پہ ہماری کراچی ہے، گوادر ہے، پسنی ہے، یہ امارا ہے، یہ سارے ہماری جو پورٹس ہیں، وہ پورٹ قاسم ہے، یہ ساری لگتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ایک تو ٹرانزٹ آف آئل کی وجہ سے بہت امپارٹنس ہے، کیونکہ انرجی ڈپینڈنس جو ہے چائنا کی وہ 85% تھرو انڈین چینل۔ اچھا۔ سملرلی انڈیا کا بھی جو ہے 85% آئل وہ اسی رستے سے جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے دونوں کے لیے سیکیور پیسج کا ہونا اور بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ ایک تجارتی، ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تجارتی بحری گزرگاہ ہے بہت بڑی، جس سے دنیا کنیکٹ ہو رہی ہے۔ پھر اس لحاظ سے وہ جاتے ہیں کہ جی اس میں سیکیور لین زون کی، اور پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ امپارٹنس ہے کہ جی اس کا جو ہمارا سلک روٹ میں سی پیک ہے وہ ایک ہب ہے، ٹھیک ہے، فیوچر ہب بھی ہے، اور وہ ڈائریکٹ اب اس سے چائنا کو بھی ایکسیس ہو جائے گی ٹو دا عربین سی، اور ملاکہ اسٹیٹ پہ ریلائنس جو ہے اس کی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ڈائریکٹ کنیکٹ اگر ہوتا ہے، اور وہ واخان کاریڈور کے ذریعے اب ہو رہا ہے، بیکاز چائنا از کنیکٹنگ واخان کاریڈور ود تاجکستان۔ اچھا۔ اور اس سے وہ پاکستان کے بارڈر کے بالکل قریب آ جائے گا، ان کی ایکسیس ڈائریکٹ وہ ایک ہائی وے بنا رہے ہیں، تو اس سے ہو جائے گا۔ بڑا اہم یہ موضوع ہے، اور اس کے اوپر جتنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، ہم آپ کی توسط سے اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہوائی سفر ہے اور ہوائی تجارت جب ہم اس سے کرتے ہیں
بائی ایئر تو وہ بہت زیادہ کاسٹلی پڑ جاتی ہے. تو جب ہم بحری رستے سے یعنی کریں گے تو یہ ظاہر ہے کہ اس سے ہماری جو چیزیں اشیاء خورد و نوش ہیں یا دیگر جتنی بھی ہیں اس کی قیمتوں میں بھی تو کمی ہو سکتی ہے. صحیح بات ہے، بیکاز سب سے بڑی تو آئل ٹریڈ ہے بنیادی طور پہ، جو مڈل ایسٹ سے چلتی ہے اور پھر سارا یہ ادھر سے جاتی ہے، انڈین اوشن سے نکل کے تو پھر آگے جاتی ہے. یورپ کے لیے ان کا علیحدہ ہے، لیکن چائنا تک وہ، اور سی پیک کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو اس لحاظ سے. اور اسپیشلی چائنا بھی اس سے کنیکٹ ہو جائے گا تو ان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ، اور جو ملک ہیں خاص طور پہ یہ لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں، تاجکستان اور مسلم ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں رشیا سے، اور افغانستان، سینٹرل ایشیا، یہ سارے اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی مطلب آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں، جو معلومات ہیں ہمارے ناظرین کے لیے شاید یہ نہیں ہوں، کیونکہ ایسے ٹاپکس کے اوپر بہت ہی کم بات ہو رہی ہوتی ہے، کہ یہ ایک بہت بڑی تجارتی گزرگاہ ہے جس سے تمام ممالک کو فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن اس کے لیے پیس جو ہے، امن جو ہے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل، امن جو ہے وہ ملکوں کے درمیان بھی ہونا چاہیے، اور امن جو ہے وہ اس حوالے سے سر ابھی یعنی اسی فیبرری میں فیب 6 سے تقریباً 7 سے 11 تک پاکستان نیوی، پاکستان بحریہ نے بڑا شاندار کردار ادا کیا ہے، جو پچھلے غالباً 2014 سے یہ ایک امن مشقیں کرتی ہے. امن ڈائلاگ، اس مرتبہ تو مشقوں کے ساتھ جو ایکسرسائز تھی اس کے ساتھ امن ڈائلاگ بھی کیا گیا، اور اس میں جو تقریباً 50 کے قریب ممالک جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ فیوچر میں جو ہے کتنا فائدہ پاکستان کو اس سے مل سکتا ہے؟ بالکل، دیکھیں امن ڈائلاگ تو بذات خود ایک بڑی انٹرنیشنل ٹرم ہے، اس کی واسٹ کہ 50 کنٹریز کی میرین جتنی بھی ہے نیول سروسز ہیں انہوں نے جوائن کیا، پارٹیسپیٹ کیا، اور پرپز ان کا تھا ٹو پروموٹ کنیکٹیویٹی، اور پھر امن ڈائلاگ ہو، پیسفل وہ رہنا چاہتے ہیں. دوسرا اپنی جو انکلوسیوٹی ہے، تجارت جو ہے اس کو بھی، ٹریڈ کو بھی بڑھا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمیں جیسے کوادر اسٹیبلش ہوتا ہے اور اس کے ہونے سے یہ مڈل ایسٹ کا جو ایک فوکل پوائنٹ بن جائے گا، اور اسی طرح افریقن کنٹریز کے لیے ہمارے لیے پورٹس استعمال کرنا آسان ہو جائے گا. تو یہ ایک بڑا ایک میجر ہب ہے آف ٹریڈ. گوادر جو ہے یہ ہمارا فیوچر کا اس سارے ایریاز کو وہ فاصلے کم ہو جائیں گے، اور وہ کنیکٹ کرے گا، بیس لائن بنے گا، پلیٹ فارم بنے گا. اور یہ ڈیپ سی پورٹ ہے. دنیا کی انٹرنیشنلی جتنی بھی اسیسمنٹس ہوئی ہیں اس کے مطابق اگر دنیا میں بہت اچھی جو پورٹس ہیں ان کی 120 اگر ڈیپتھ ہے 1000 کے قریب، تو اس کی 180 ہے. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس زیادہ جہازوں کو لنگر انداز کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے پھر یہ بڑا ایک سینٹرل پوائنٹ بن جاتا ہے. اور ایکسرسائزز جو میوچل ہوتی ہیں، جو فرینڈلی کنٹریز ہوتی ہیں ان کے درمیان اکثر ہوتی رہتی ہیں. پاکستان آرمی بھی کرتی ہے، چائنا کے ساتھ بھی ایکسرسائزز ہم کرتے ہیں، اور ہمارے جو الائز ہیں مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں. نیوی میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے نیول ایکسرسائزز میں. ایئر فورس کی ایکسرسائزز میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جو فرینڈلی کنٹریز ہوتے ہیں. انڈیا چونکہ وہ ان کے اپنے جو الائنسز ہیں جن کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے ایکسرسائزز کرتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے، ایک انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ، کلچرلی بھی قریب ہوتے ہیں، مطلب اور تھوڑا جیوگرافیکل انڈرسٹینڈنگ بھی زیادہ ہو جاتی ہے. کلچر میں تھوڑا سا اور ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ ڈیٹیل اگر مزید ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں بحیرہ ہند اور اس کے جو افادیت ہے، اس کے فوائد جو ہیں، جو اس سے جڑے ہوئے ممالک جن کے آپ نے نام لیے ہیں، اور کیا کیا اس کے امکانات ہو سکتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے ایکسرسائزز بھی کیے اور جڑے ہوئے ممالک تو میں نے سارا مینشن کر دیا کہ پورا یہاں سے کنیکٹیویٹی ہماری مڈل ایسٹ سے تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، قریب ہو جاتا ہے. دوسرا افریقہ سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ساؤتھ ایشیا سے ہو جاتی ہے، یورپ سے بھی ہو جاتی ہے. ایک ایکسکلوسیو آپ کو ڈفرینٹ روٹ بھی مل جاتا ہے کہ آپ یہاں سے انڈین اوشن کراس کر کے اور ملاکا سے آگے نکلے جو ملائیشیا اور انڈونیشیا کے درمیان ہے،
پیسفک اوشن میں جائیں تو ادھر سے وہ بحیرہ عرب سے چلیں گے اور بحیرہ ہند سے چلیں گے اور بحیرہ عرب میں چلے جائیں گے تو اور شارٹر ایک رستہ ہو جاتا ہے، اور اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ اس سے چینل ہمیں مل جاتا ہے، رستہ ایک آپ نے ذکر کیا کہ مطلب یہ جو انڈین اوشین ہے، بحیرہ ہند جو ہے وہ پاکستان، گوادر، پسنی، پورٹ قاسم، امارا اور یہ سارا اس کے ساتھ جو ہے نا جڑا ہوا ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا جو پاکستان کو خصوصاً اب جو یہ گوادر پورٹ بنی ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو پورا یعنی جنوبی ایشیا کے جتنے بھی ممالک ہیں اور خصوصاً یورپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑے گا فیوچر میں نا، تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے پاکستان کی تجارتی مطلب فوائد جو اس سے ملیں گے لہٰذا۔ اور پاکستان کا اس گوادر کا سب سے بڑا فائدہ جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں، لینڈ لاک کنٹریز ان کو کہتے ہیں جن کو کوئی سمندر نہیں لگتا، جی، اور سینٹرل ایشین سٹیٹس جو مسلم سٹیٹس ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوگا کہ وہ ان کو تو بالکل قریب پڑتا ہے اور وہاں سے ہی ان کی تجارت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایئرپورٹ آپ کو پتہ ہے کہ چائنی پریزیڈنٹ آئے تھے اور انہوں نے اس کا افتتاح کیا پرائم منسٹر نے مل کے، اور وہ ایک بڑا بوسٹ ہے، ٹریڈ کو بھی ملے گا اور فریکوینسی آف پیپل بھی، لوگ آئیں گے اپنی تجارت کریں گے، وہیں سے جو ہے ہمارے سب کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ پھر ایکسرسائزز کا جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ اس کا کام دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل لا آف دا سیز ایک 1982 میں بنایا گیا تھا، اس کا بیسک پرپز ہے جورسڈکشنز کو مقرر کرنا۔ مختلف کنٹریز میں ٹیریٹوریل سی جیسے ہے کہ ہر ملک کے جو بندرگاہ کے ساتھ جو 12 ناٹیکل مائلز ہیں وہ آپ کا ٹیریٹوریل سی ہے، ایکسکلوسیولی آپ کا جو بھی کنٹری لگتا ہے اس کی ہے۔ پھر فردر 12 ناٹیکل مائلز جو ہے کنٹیگوس زون ہوتا ہے، وہاں آپ کو ایریا آف سپرویژن ہے، آپ وہاں سرویلنس کر سکتے ہیں، نگرانی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا 200 ناٹیکل مائلز تک ایک ایکسکلوسیو اکنامک زون ہوتا ہے ہر کنٹری کا، کہ اس میں انڈر دا سی جتنی بھی معدنیات ہوتی ہیں، بعض جگہ آئل بھی نکلتا ہے، بعض جگہ گیس بھی ملتی، نیچرل گیس بھی ملتی ہے، منرلز بہت ساری ملتی ہیں، تو وہ ان پہ ان کے ایکسکلوسیو رائٹس ہوتے ہیں۔ اس کے بیانڈ پہ جو ہائی سی ہوتا ہے جس میں انٹرنیشنلی وہ جہاز سارے ٹریول کرتے ہیں، اور پھر اگر کسی کنٹری کی طرف جانا ہے تو ان سے پرمیشن لے کے ان کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اس سے بھی اورینٹیشن لاز کی بھی ہو جاتی ہے، جورسڈکشن کا بھی تھوڑا کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ پھر ایکسٹینڈڈ کنٹیننٹل شیلف ایک ہوتا ہے، وہ ایکسکلوسیو اکنامک زون سے بھی فردر 30 ناٹیکل مائل جو ہے آپ کو ایک ایریا دیتا ہے کہ جس میں آپ معدنیات، نیچرل ریسورسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صحیح، یا آپ اس میں کوئی انسٹالیشن جو ہے سیکورٹی انسٹالیشن کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نیچرلی ہائی سی ہے، وہ انٹرنیشنل ایک روٹ ہے، اس کے لیے آپ کی ہو جائے گی۔ اور اگر ان کنٹریز میں کسی میں کوئی آپس میں ڈسپیوٹ ہو تو پھر انٹرنیشنل ٹریبیونل آف لا ہے، وہاں کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے اور اس میں فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہوگا، ٹھیک۔ چلیں جی، بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا۔ ناظرین، آپ نے آج بڑے ایک اہم موضوع پہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اگر ہم بات کریں کہ یہ اس طرح کے ایشوز جو ہیں یہ ہمارے ناظرین کو بھی، ہمارے جو محکمے ہیں ان کو بھی اس سے آگاہی ہونی چاہیے۔ پروگرام کے اختتام سے پہلے صرف ایک بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو بحری تجارت ہے پاکستان، اس وقت پاکستان کا گوادر جو ہے وہ ایک اکنامک ہب بننے جا رہا ہے۔ اس کے اوپر بہت بڑا کام ہو چکا ہے، اس کا افتتاح ہو چکا ہے، اور امید یہ کی جا سکتی ہے کہ پاکستان فیوچر میں ایک اچھی اکنامک سرگرمیاں یہاں سے شروع ہوگی۔ باقی سارے جو ٹیکنیکل پوائنٹس تھے جو انڈین اوشینز کے حوالے سے، وہ ملک صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، اس کے اوپر تو رہ کہ میں کمانڈ نہیں رکھتا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔